دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. نصر صاحب, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی اور اس میں انہوں نے ایک جوائنٹ سیکریٹری ہیں افضل خان صاحب, سابق جرنلسٹ بھی رہے ہیں, وہ وہاں پر اس کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں جن نے ڈگریوں کی تصدیق کرنی ہے. جو ہوا یہ کہ انہوں نے گزشتہ روز اس کو باقاعدہ اجلاس طلب کیا تھا. اس کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے ان لوگوں کو بلوایا تھا جن کی ڈگریوں کے اوپر کچھ شکوک ہیں. آج کے اخبارات میں اور میرے سے خود بھی اسرار اللہ ظاہری صاحب نے پہلے بات کی, بدقسمتی سے ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی, شاید وہ ملک سے باہر چلے گئے, لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ڈگریاں ٹھیک ہیں اور ہم چونکہ عوامی نمائندے ہیں, پارلیمانی سیاست وفاق پہ یقین رکھتے ہیں اور بڑی مشکل سے بلوچستان کے معروضی حالات میں ان اسمبلی اور پارلیمنٹ کے نام پہ الیکشن لڑ کے لوگوں کے پاس یہاں نمائندے کے طور پر آئے ہیں, اور یہ ایک طرح سے ہماری بے عزتی ہے, ہماری توہین ہے کہ ہم کو اس طرح کی کمیٹیوں کے سامنے. اچھا یا برا, بہرحال ایک قانون ہے, کمیٹی جب بناتے ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے چیف الیکشن کمشنر بناتے ہیں, اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ میرے خیال میں جو پہلی بات ہے اس میں تو شاید کوئی بات ہو, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد تو ایک نیا الیکشن کمیشن بننا چاہیے تھا, اور یہ پلی بھی اسرار اللہ ظاہری اور ان کے ساتھیوں کی ہے. نہیں تو ہمارے ساتھ ہیں نا ہمایوں عزیز کور صاحب جو وفاقی وزیر برائے لائف سٹاک بھی ہیں, ان سے پوچھیں کہ کیا ان لوگوں کا یہ کلیکٹیو ڈیسیشن ہے یا کچھ اور وجوہات ہو گئی ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کور صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ جو الیکشن کمیشن نے آپ کو بلایا تھا, ظاہری صاحب کی بھی بات ہوئی تھی, میرے سے بھی بات ہوئی تھی پہلے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے ساتھ ایک شرارت کی جا رہی ہے تو وہ پیش نہیں ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ طور پر یہ آپ کی سوچ ہے یا ان کا یعنی یہ اپنی رائے تھی؟ نہیں, میں نے اپنے لائروں سے مشورہ کیا. ٹھیک. کیونکہ جب میرے نامنیشن پیپر میں نے جمع کروائے تھے الیکشن کے دوروں میں, ریٹرننگ افسر نے خود میرے ڈاکومنٹ ریجیکٹ کیے تھے اسی اس پر کہ آپ کا یونیورسٹی ریکگنائز نہیں ہے ہائر ایجوکیشن میں. پھر میں ہائی کورٹ سے میں نے رجوع کیا, ہائی کورٹ کے ڈیسیشن کے تحت میں نے الیکشن لڑا ہے. جب ابھی یہ نوٹس تو ہمیں ملا نہیں ہے, اخباروں میں آپ لوگوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, ہمیں بلایا گیا ہے. پھر میں اپنے لائروں سے ہم نے جب مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اب کمیشن کا وجود ہی نہیں ہے, 8ویں ترمیم کے تحت اس کو واپس کے اسٹرکچر کو آنا ہے. اس کو ابھی تک ان کو اختیارات ہی نہیں ہے کہ آپ کو بلا سکے. یہ قانونی وہ ہے, میرے خیال سے آپ اس سے پہلے ہمارے لائر لیڈر سے آپ پوچھ سکتے تھے اب اس کمیشن کا کیا حیثیت ہے نہیں ہے. دوسرا میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کے ان حالاتوں میں بالکل انصاف ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, سب کے قانون برابر ہے. ہمارے لیے تو ایک کمیشن بھی بن رہا ہے, ایک طریقہ کار بھی ہے. جنہوں نے جعلی ڈگری لیا ہے ان کو عدالت کے ذریعے سے جس ذریعے سے بھی کلیئر کرنا پڑے گا. ابھی تک کنفرم نہیں ہے کون جعلی ہے کون اصلی ہے. لیکن اس ٹائم جو انصاف کے بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں, اور ملک کی ضرورت بھی انصاف, اس ٹائم جب تک انصاف نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. یہ 60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ میرٹ ہے, نہ انصاف ہے, نہ کچھ ہے. اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ وفاقی وزیر بھی ہیں, واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. انصاف اگر ہوتا تو اس ٹائم پی سی او کے تحت الف اٹھائے ہوئے جج اس ٹائم اسمبلیوں میں نہیں ہوتے. ڈکٹیٹرشپ کو حمایت کرنے والے, آرٹیکل 6 کو توڑنے والے آپ کے سامنے ہیں, وہ اس ٹائم اس میں اسمبلیوں میں نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا کام ہے, آپ وہاں پہ عوام کے نمائندے بھی ہیں, آپ اسمبلی میں بھی ہیں, آپ وزیر بھی ہیں, کابینہ میں بھی ہیں, تو یہ بات آپ اٹھا رہے نا, آپ اپنی پارٹی سے. ہمارا اسٹینڈ بھی ہے, ابھی بھی ہے, پہلے بھی تھا, سب کا تھا. جس طریقے سے ان کو بحال کیا گیا تو یہ تو ایک جمہوری عمل کے طریقے سے بحال نہیں کیا گیا. ابھی بھی آپ اسمبلی میں اگر لائیں اس کو, اکثریت رائے اس پر, آپ مطمئن ہے کہ ایک آدمی یا جو ہے 6-7 سال ملک کے ساتھ کھیلے, وہ اس کے ساتھ مشرف کے ساتھ, اس کے اوپر کیا کوئی کچھ بھی سیکشن نہیں ہے کہ بھئی کس طرح آپ جج تھے, بلوچستان کے چیف جسٹس رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ چیف جسٹس تھے, آپ نے کس طرح آرٹیکل ڈکٹیٹرشپ کو آپ لوگوں نے ساتھ دیا, کس طرح ان کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا, ان کا کوئی سوال جواب نہیں ہے. جی کور صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. وہی ہوا ہے, یہ ان کا کلیکٹیو ڈیسیشن ہے. اب اس میں ایک تھوڑی سی مشکل ہے. تمہیں یاد ہے جب ہم بلوچستان جاتے ہیں تو جو انتہا پسند نوجوان وہ جلوسوں میں ہمارے ارد گرد ہو کر یہ کہتے ہیں جو پارلیمنٹ کا یار ہے غدار ہے غدار ہے.
دوسرا وہی جو ہم نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ سوالات اٹھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، اور کر صاحب اتنے ناراض تھے کہ وفاقی وزیر تھے، میرا خیال ہے کہ انہوں نے غیر مناسب لفظ بھی استعمال کیا، اللہ کرے کہ وہ اگنور ہو گیا ہو، لیکن وہ جتنا غصہ ان کا آ رہا ہے اس سے ایک نیا قضیہ جو ہے وہ آ رہا ہے کہ جی ہم بلوچستان کے وہ لوگ جو کہ فیڈریشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، آپ ہمیں جعلی ڈگریوں کے حوالے سے پارلیمنٹ سے باہر رکھتے ہیں، تو وہ لوگ انتہا پسند جو کہتے ہیں کہ آؤ پھر پہاڑوں پہ جاؤ، یہ بھی ایک اور کمپلیکیشن ہے، لیکن بہرحال ظاہرہ آئینی اور قانونی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم قمر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ قمر صاحب بہت بہت شکریہ۔ ابھی ہم نے ہمایوں عزیز کر صاحب سے بات کی جو کہ وفاقی وزیر بھی ہیں، اور وہ تو جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے ہمیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا وجود ہی نہیں رہا، تو ہم کیسے پیش ہوں ایک ایسے الیکشن کمیشن کے سامنے جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک سمجھ لیں کہ اس وقت اس کا وجود ملک میں نہیں ہے جب تک کہ باقاعدہ اس کی نئی تقرری اور نیا الیکشن کمیشن نہ بنایا جائے۔ کیا آپ ان کے اس موقف سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، ہمایہ کرد صاحب کا ہی یہ پوائنٹ آف ویو تو کسی حد تک لگتا ہے وزنی، لیکن ان پرنسپل اگر دیکھا جائے جیسے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے صوبائی ہائی کورٹس کے تمام ججوں کو ایکسٹینشن دے دی ہے، تو اس لیے وہ بھی ایک اس طرح سے ہمارے جو موجودہ الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ اس وقت تک فعال رہنے دیے جائیں جب تک کہ نیا سسٹم سامنے نہیں آ جاتا۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ جو ہمارے موجودہ ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان کو بھی فعال کر دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ جب تک 18ویں امینڈمنٹ کے تحت نئے ریٹائرڈ ججز الیکشن کمیشن کے ممبر نہیں بنتے اس وقت تک اپنا کام کریں، تاکہ ہمایہ کر صاحب یا اور جو وزراء کا یہ تحفظات ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان کا بھی غیر فعال ہے یا اس کا وجود نہیں ہے اور وہ ہمارے کیسز سننے کا وہ مزاج نہیں ہے، تو ان کی حد تک یہ شکایت دور ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو قمر صاحب کیا اگر یہ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سمن کرنے پر نہ آئیں اور ان کی عدم موجودگی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی فیصلہ کرے ان کے بارے میں، کیا وہ فیصلہ درست ہوگا کہ ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے باضابطہ نہیں ہوا؟ یس، یہ درست فرمایا آپ نے، دیکھیں درست ہونے کے لیے کہ ظاہر ان کے لیے پھر اعلیٰ عدلیہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریٹ پٹیشن داخل کرنے کے لیے گنجائش نکل آئے گی، لیکن ہمارا جو عوامی نمائندگی ایکٹ 67 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن پاکستان کے کوئی کرپٹ پریکٹس کے معاملات میں کوئی مداخلت کرے یا اس کو کسی قسم کو ریکارڈ پیدا کرے تو پھر چیف الیکشن کمشنر اس کی رکنیت کو اس وقت تک معطل کر سکتے ہیں جب تک عدلیہ اس کا فیصلہ نہیں کر دیتی۔ تو یہاں 67 میں باقاعدہ واضح لکھا ہوا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس ممبر صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینیٹر کا جو ہے اس کی رکنیت کو معطل کر سکتے ہیں۔ یہ اس پہ آرٹیکل عوامی نمائندگی صحیح ہے جی قمر صاحب، آپ نے ہمیں کلیئر کیا، گائیڈ کیا۔ مشتاق مناس وہی بات ہے، سیلاب کا ایشو لو، عدلیہ کے ایشوز لو، جعلی ڈگریوں کا لو، مسئلہ اتنی چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں، اتنا کنفیوژن ہو چکا ہے کہ اس میں جو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے وہ میسر نہیں ہے۔ تو پھر شوکت ترین آگے کر لے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ فیوریٹ ہارس جا رہے ہیں کیونکہ حفیظ شیخ صاحب بھی تو ہیں، اب ان میں مقابلہ ہے کہ IMF ورلڈ بینک کا بچہیتا کون ہوگا نا۔ یہ دیکھو نا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جی اکانومی جو ہے تباہ و برباد ہو گئی ہے، لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ایک قومی حکومت کا ایک تاثر دینا ہے، ایماندار لوگ جن میں میری گنجائش ہے تمہاری نہیں ہے۔ چلے شکر اللہ، بس اسی پہ میرے خیال میں بالکل ٹائم نہیں ہے کیونکہ آگے کمرشل مجھے پروموٹ نہیں کرو گے؟ نہیں، آپ کے کریں، لیکن اس چینل میں رہتے ہوئے آپ کی گنجائش نہیں بنتی۔ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصرت جاوید اور مشتاق مناس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔